بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، تنہائی کا عذاب کچھ لوگوں کے لیے تو بہت دردناک ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہی اپنی انجمن سجا لیتے ہیں۔ ایک بندہ مرنے کے 44 سال کے بعد اپنے کمرے سے ملا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ہمارا دوسرا موضوع ہے ماضی کا ایک اداکار۔ اس اداکار کے بارے میں سعادت حسن منٹو نے کچھ لکھا تھا جو اس کی تعریف میں بھی تھا اور اس پر گہری چوٹ بھی کی گئی تھی، لیکن سعادت حسن منٹو اس کو بہت بڑا اداکار سمجھتے ہیں۔ منٹو نے کیا لکھا تھا اس پر بات ہوگی۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرے یہ چینل ہے جھوک تماشا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اس اداکار کی۔ یہ اداکار پیدا ہوا 1910 سے تھوڑا پہلے، 1908 میں یا 7 میں۔ اس کی صحیح تاریخ پیدائش کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب یہ تھوڑا سا جوان ہوا تو اس کے جو والدین تھے وہ کشمیر سے نکل کر انڈیا کے شہر لکھنؤ میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس کے والد کافی دیندار تھے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور ایک امام باڑہ کے وہ متولی تھے۔ گھر میں اتنی خوشحالی نہیں تھی۔ تھوڑا سا جب یہ نوجوان بڑا ہوا تو اس کو ڈراموں میں کام کرنے کا خیال آیا۔ یہ ایک تھیٹر سے منسلک ہو گیا۔ یہ تھیٹر آغا حشر کشمیری کے ڈرامے لوگوں کو دکھایا کرتا تھا۔ آغا حشر کشمیری کے لکھے ہوئے ڈرامے، وہ ڈائریکشن بھی دیا کرتے تھے۔ ان کے ڈرامے باغ ایران، خوبصورت بلا اور اس طرح کے دوسرے ڈراموں میں کام کیا۔ پھر ایک بہت بڑے تھیٹر چلانے والے جو بعد میں فلم ساز بھی بنے، بی این سرکار، ان کی نظر پڑ گئی اس نوجوان پر۔ انہوں نے اس کو اپنے تھیٹر میں رکھ لیا۔ اس نوجوان کا نام تھا نواب کشمیری۔ تھیٹر کے بعد یہ نوجوان فلموں کی طرف بڑھا۔ ابھی خاموش فلمیں بن رہی تھیں، بولتی ہوئی فلمیں تو 1931 میں آئیں، لیکن خاموش فلمیں بن رہی تھیں اور ان کو خاموش فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا۔ پہلی فلم کون سی ہے اس کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں، کیونکہ جتنی بھی خاموش فلمیں ہیں ان میں سے اکثر فلموں کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو معلوم فلم ہے پہلی یا دوسری یا تیسری، اس کا ریکارڈ ہے۔ اس کا نام تھا یہودی کی لڑکی۔ اس میں نواب کشمیری نے ایک بہترین کردار ادا کیا تھا اور یوں فلم بینوں کی اور فلم سازوں کی نظروں میں وہ آ گئے تھے۔ بہت ساری فلموں میں کام کیا نواب کشمیری نے۔ ان میں یہودی کی لڑکی، جوانی، کروشیتر، لگان، دیوداس اور بہت ساری فلمیں ہیں۔ بات کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی کہ اس نے نواب کشمیری کے بارے میں کیا کہا تھا۔ نواب کشمیری کبھی فلموں میں ہیرو نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کا جو چہرہ تھا ہیرو والا نہیں تھا۔ کریکٹر رول کیے، دوست کا، بھائی کا، باپ کا، اسی قسم کے رول وہ کیا کرتے تھے۔ میں نے خود ان کی 2-3 فلمیں دیکھی اور میں بھی کافی متاثر ہوا ہوں۔ نواب کشمیری کی موت پر منٹو نے ایک انشائیہ لکھا جو ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کو افسانہ سمجھ لیں، اس کو انشائیہ سمجھ لیں۔ منٹو لکھتے ہیں، نواب کشمیری مر چکا، وہ اپنی دنیا کا اکیلا ہی بادشاہ تھا۔ کوئی وزیر ایسا نہیں جو اس کے بارے میں بتا سکے۔
نواب کشمیری کیسا اداکار تھا، اس کی قدر و قیمت اس مزدور سے پوچھیے جو 2 آنے کا ٹکٹ لے کر اس کی فلم دیکھنے آتا تھا اور اس کی فلم میں اس کے کردار کو اپنے ذہن میں بسا کر سینما سے لوٹ جاتا تھا۔ یہ تھے الفاظ سعادت حسن منٹو کے۔ سعادت حسن منٹو کی باقاعدہ دوستی بھی تھی نواب کشمیری سے۔ نواب کشمیری نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی نواب سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ نواب کشمیری نے جب دوسری شادی کی، لو میرج کی، جب بیوی کو پتہ چلا تو اس نے خود پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ اسی انشائیہ میں منٹو نے تنقید کی ہے نواب کشمیری پر اپنے مخصوص الفاظ میں۔ نواب کشمیری کی ایک فلم تھی، غالباً یا پریزیڈنٹ تھی یا مائی سسٹر، ان دونوں میں سے ایک تھی، مجھے بھول گیا ہے، شاید مائی سسٹر تھی یا پریزیڈنٹ تھی۔ اس میں ایک سین تھا، چند منٹ کا سین تھا، 2-3 منٹوں کا۔ اس سین کو دیکھنے کے لیے ایک بار فلم دیکھنے کے بعد اکثر لوگ نواب کے شدائی بار بار آتے تھے صرف اسی سین کی خاطر۔ اس سین میں کے ایل سہگل جو مرکزی کردار ادا کر رہے تھے، ایک بہت امیر آدمی ہوتے ہیں اور یہ اس کا دوست بھی ہوتا ہے نواب کے ایل سہگل کا، اور وہاں کام کرنے والا ایک ورکر بھی۔ وہی امیر دوست اس کو کسی بات پر تھپڑ مارتا ہے اور اس تھپڑ کے جواب میں نواب کشمیری جو ریئیکٹ کرتا ہے، اسی ریئیکشن کو دیکھنے کے لیے لوگ بار بار ٹوٹ پڑتے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اس کی فلمیں تلاش کی، ایک فلم دیکھی، بالآخر اس فلم میں مجھے وہ سین نظر آ ہی گیا۔ دیکھیے ذرا۔ مال زیادہ تیار ہوگا لیکن ہم قریب مر جائیں گے۔ ہم تمہاری مشینیں نہیں، آدمی ہیں۔ کمپنی نے تمہاری تنخواہ بڑھا دی ہے لیکن کسی کے مار ڈالنے کا تمہیں حکم نہیں دیا ہے۔ تم نے مجھے مارا، مجھے اور کچھ کہنا ہے؟ کچھ نہیں۔ نمسکار۔ نواب کشمیری نے درجنوں فلموں میں کام کر کے اپنے فن کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نواب کشمیری کے نہ تو کام سے واقف ہیں، نہ ہی اس کے نام سے واقف ہیں۔ لہٰذا آج میں تاریخ کے اوراق سے نواب کشمیری کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسے لوگ بھی آج سے 100 سال پہلے اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے پر آج میں مجبور ہو گیا۔ نواب کشمیری کی آخری فلم تھی نوجوان۔ اس میں انہوں نے ہیروئن کے باپ کا کردار ادا کیا تھا اور غالباً 1951 میں یہ ریلیز ہوئی تھی اور اسی سال نواب کشمیری انتقال کر گئے۔ تنہائی بعض لوگوں کے لیے ایک کافی بوجھل لمحات لے کر آتی ہے۔ وہ لوگ جو ہجوم میں رہنا پسند کرتے ہیں، تنہائی ان کے لیے عذاب ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو تنہائی میں ہی ایک محفل سجا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ سچ مچ کی محفل میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو توقعات رکھتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، لیکن ان کو جواب میں کبھی بھی وہ اخلاص نہیں ملتا جو کہ وہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز ان کو لوگوں سے دور لے جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں میاں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں، اور بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جہاں تنہائی بوجھل ہوتی ہے اور محفل ان سب کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ 1966 میں ایک نرس، کروشیا کے ملک سے ایک نرس اپنے ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، ابھی وہ بوڑھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی۔ اس کے بعد اس نرس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ باہر سے سڑک سے اس کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہوا کے
زور سے ہلتا رہتا تھا۔ یہی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں کوئی بندہ یا بندی رہتی ہے۔ کافی سال گزر گئے۔ 2008 میں آپ ذرا اندازہ کریں کتنے سال گزر گئے۔ 2008 میں 1966 میں وہ اپنے کمرے میں گئی۔ 2008 میں اس عمارت میں کچھ مینٹیننس کی ضرورت تھی، جھاڑ پونچھ کرنی تھی، مالک کو تھوڑی توڑ پھوڑ کر کے نئے سرے سے بنانا تھا، تو انہوں نے دروازے پر دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو کرسی پر ایک ڈھانچہ رکھا ہوا تھا اور قریب ہی چائے کی پیالی پڑی ہوئی تھی جو سوکھ چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ 1966 میں ہاسپٹل سے غائب ہوئی اور ہاسپٹل والوں نے بھی اس کا نہیں پوچھا کہ یہ کہاں گئی، نہ ہی اس سے کوئی ملنے آیا، نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں تشویش تھی۔ گویا وہ مرنے کی آس میں جی رہی تھی یا پھر اس نے خودکشی کی، کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن دنیا کی بے اعتنائی دیکھیے کہ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کسی بھی فرد نے، کسی بھی شخص نے، اس کے ہاسپٹل میں بھی کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس دور میں بھی نفسا نفسی کا یہ عالم تھا۔ آج کے دور کی ہم کیا بات کریں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ولاگ، آپ کو امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔